تحریک لبیک کے اوپر جو پابندی لگی ہے، آپ نے سارا منظرنامہ دیکھا، جس طرح سے ریاست کو للکارا گیا، ریاست کو دھمکیاں دی گئیں، ہمارے جو باوردی حفاظت کرنے والے لوگ تھے ان کو بختربند گاڑیوں سے نکال کر مارا گیا، گاڑیاں چھینی گئیں، ایون ایک پنجاب یونیورسٹی کی جو بسز تھیں وہ بھی چھینی گئیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایسے معاملات کو ترویج دی جا رہی تھی، تو یہ سیاست تو نہیں ہو سکتی، یہ تو دہشت گردی ہے اور یہ انتہا پسندی ہے، اور اس کے لیے کسی ریاست میں اس کی موجودگی، اس ایلیمنٹ کی، وہ کس طرح ہمیں ثابت کر سکتی ہے کہ ہم ایک سافٹ ایریا ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ تو پھر اس کے لیے ضروری اقدامات حکومت نے کیے ہیں، تو آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کی مخالفت میں آپ دلیل دیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں بعض بڑے جس کو آپ کہتے ہیں نا غلط فہمیے ہیں، مس نومرز ہیں۔ ایک جملہ آپ یہاں سنتے ہیں عام طور پہ سیاستدانوں سے بھی اور مختلف لوگوں سے کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے، جمہوریت میں آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور آپ کو لکھنے کا حق ہے اور بولنے کا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی لیمٹس موجود ہیں اس رائٹ کو استعمال کرنے کی۔ پاکستان کا جو آئین ہے، اس کا آرٹیکل 19، اس میں پوری وضاحت ہے اس حوالے سے کہ یہ جو آپ کے حقوق ہیں ان کو آپ نے کن پیرامیٹرز میں اور کن حدود میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک، اور اس میں شرائط ہیں اس کے ساتھ، افواج پاکستان کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے آپ اپنا یہ رائٹ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جس سے ریاست کو اور جن کا میں نے ذکر کیا اداروں کو اسکینڈلائز کرنا ہو۔ یہ میں آئین کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کا جو آرٹیکل 19 ہے۔ بٹ پاکستان کے آئین کے تحت سیاسی جماعت بنانے کا بھی حق ہے، لوگوں کو گروہ بنانے کا بھی، تنظیم بنانے کا بھی، پھر اس سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ عوام میں جائے اور انتخابات میں بھی حصہ لے اور حکومت بھی بنائے، اس کا بھی آئین میں ذکر ہے۔ لیکن آئین کا جو آرٹیکل 17 ہے، اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ جو سیاسی جماعت جو اس کو آئین حق دیتا ہے، اگر وہ اس پرویو سے باہر نکلتی ہے تو ایسی سیاسی جماعت کے بارے میں آئین یہ وفاقی حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسی سیاسی جماعت کو وہ جس کو آپ بین کرنا کہتے ہیں یا اس پہ پابندی لگانا کہتے ہیں وہ لگائے، اور پھر ایک طریقہ کار ہے کہ اس طریقہ کار کے بعد وہ ایک ریفرنس دائر ہوگا اور سپریم کورٹ جو ہے پھر اس میں ایک مدت مقرر ہے کہ اس مدت میں یہ دیکھے گی کہ آیا یہ پابندی آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ درست ہے تو پھر وہ ایک آپ کہہ لیں سپریم کورٹ بھی اس پہ مہر اپنی سب کر دے گی۔ لیکن آپ کو میں جو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں امریکہ کا آئین تو سب سے قدیم آئین ہے اور دنیا میں آئین کی تاریخ میں پہلا لکھا ہوا دستور ہے، اور جمہوری ملک ہے 240 سال سے، لیکن ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھا کیا ہوا ہے کہ جو اسمبلیج ہے نا، جو اجتماع ہے عوام کا یا لوگوں کا، وہ پیسفل پرپس کے لیے ہونا چاہیے، اور اس میں یہ تحریر ہے کہ اگر وہ اجتماع حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے ہوا، چونکہ آئین میں تو حکومت کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے، یا جس سے یہ تاثر ملے کہ جس سے یہ جو فنکشن ہے حکومت کا وہ متاثر ہوگا، تو امریکہ جیسے ملک میں بھی اس کا حق نہیں ہے۔ آپ نے 6 جنوری کا واقعہ وہاں پہ دیکھا ہے۔ اب جو یہاں پہ ہوا، میں تھوڑا سا اس پہ بھی آ جاتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو کچھ واقعات ہو رہے تھے اور خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے شان شان ہے۔ احتجاج کا یہ مقصد نہیں ہے جیسے آپ نے ذکر کیا بڑی تفصیل سے کہ املاک کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت نے یہ صحیح اقدام کیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں اس سے گزر چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی پابندی لگی تھی، اور وہ پی 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 نہیں تھی جو 3 پی پی آتے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی، پھر ایک چوتھا پی لگا جس میں پارلیمنٹیرین کا اضافہ کیا گیا۔ ایم کیو کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ پھر اس نے اپنا نام بدلا اور ایک متحدہ کے نام سے، اور سیاسی جماعتیں اس عمل سے گزرتی رہی ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کو اور ان کی سیاسی قیادت کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا اقدام جس سے ملک کو خطرہ اور ریاست کو، وہ اس کا ہرگز بھی نہ سوچے۔